بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا فرق دیکھتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس کی مثال ہے فتح زید البابین۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے زید نے دونوں دروازے کھولے۔ جملہ اسمیہ، اسی کو جملہ اسمیہ بنایا ہم نے، زید فتح البابین۔ اردو میں اس وقت ترجمہ ہوا زید نے دونوں دروازے کھولے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اردو میں دونوں کا ترجمہ ایک ہے، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اردو کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا کنسیپٹ اردو میں نہیں ہے۔ تو پھر عربی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر کیا فرق ہے۔ اردو ترجمہ تو ایک جیسا ہے، لیکن عربی میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ اس فرق کو ہم آج دیکھتے ہیں، بہت ہی اہم چیز ہے۔ دیکھیں، ایک سوال ہے ما فعل زید، زید نے کیا کیا؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا فتح زید البابین۔ یہ جملہ فعلیہ کہا گیا۔ اس طرح ایک سوال ہے من فتح البابین، کس نے دونوں دروازے کھولے؟ تو جواب آیا اس کا زید فتح البابین۔ اچھا دیکھیں، ان کا جواب اردو میں تو ایک ہی جیسا ہے۔ پہلے سوال کا جواب زید نے دونوں دروازے کھولے، دوسرے سوال کا جواب اردو میں زید نے دونوں دروازے کھولے۔ لیکن یہاں عربی میں پہلے سوال کا جواب فتح زید البابین جملہ فعلیہ سے دیا گیا ہے، اور دوسرے سوال کا جواب جملہ اسمیہ سے دیا گیا۔ یہ جملہ اسمیہ دیکھیں، اسم سے شروع ہو رہا ہے، زید فتح البابین۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر فعل کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے کہ وہ کیا عمل ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ سے عربی میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ پوچھا ہے کہ زید نے کیا کیا، کیا عمل سر انجام دیا، تو اس کے جواب میں ہمیں ملا کہ کھولا، زید نے دروازہ کھولا، یعنی جملہ فعلیہ سے اس کو شروع کیا، یعنی فعل کے اوپر زور دینا مقصود ہوا جواب کے اندر۔ اور کس نے دروازہ کھولا، کس نے دروازے کھولے، تو اس میں جو کھولنے والا ہے، ڈوئر ہے، جو فاعل ہے، اس کو جملہ اسمیہ سے اجاگر کیا گیا۔ تو فاعل پہ اگر زور دینا ہے تو جملہ اسمیہ استعمال کریں گے، اور کسی کام کے بارے میں کچھ بتانا ہے، اس پہ زور دینا ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ سے ظاہر کریں گے۔ تو عربی میں یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ اردو میں ان دونوں کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں اگر تبدیل کرنا ہو تو کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیں، جملہ فعلیہ میں جو ترتیب ہے جملے کی، اس میں پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل، اور اس کے بعد مفعول، اور پھر جار مجرور جو بھی آنا ہو اس کے اندر۔ تو فاعل جو ہے جملہ فعلیہ میں ہمیشہ بعد میں آتا ہے۔ اگر اس فاعل کو ہم فعل سے پہلے لے آئیں تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، خلق اللہ الارض، خلق اس میں فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور ارض مفعول ہے۔ اب اس کو، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہے تو اس کا فاعل جو اللہ ہے اس کو ہم پہلے لے آئیں گے، اس کو مبتدا بنا دیں گے۔ تو یہ بن جائے گا اللہ خلق الارض۔ اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے فاعل پر زور دینا اور اسے نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال دیکھیں،
یہ جملہ فعلیہ تھا. خلق السماء، خلق اللہ السماء کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کیا تو یہ بن گیا اللہ خلق السماء. اس میں تبدیل کرنے سے لفظ اللہ پر زور دینا مقصود ہے، یعنی اللہ کی شان کو بتانا مقصود ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اتنا زبردست آسمان پیدا کیا. تو جملہ اسمیہ سے اللہ پہ زور دینا مقصود ہے. اور اگر اللہ کی خلقت پہ زور دینا ہے کہ اللہ نے دیکھیں آسمان بنایا، کس قسم کی یہ مخلوق ہے، کتنی زبردست ہے، بغیر ستونوں کے بنی ہوئی ہے، تو اس صورت میں یہ فعل سے شروع کیا جائے گا. اچھا دیکھیں، جملہ فعلیہ سے بنائے گئے جملہ اسمیہ میں لفظ انتا پر زور دینا مقصود ہے. جیسے آ انتا فعلتا حاذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو اصل میں یہ جملہ فعلیہ تھا آ فعلتا حاذا بآلہتنا یا ابراہیم. اب انتا پہ زور دینا تھا تو اس لیے یہ فعلتا کا جو فاعل ہے اس کو پہلے لیا ہے اور اس کو جملہ فعلیہ میں تبدیل کر دیا. اچھا کچھ مثالیں لیتے ہیں جس میں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہے. یہ 8 مثالیں ہیں، اب ایک ایک کر کے ہم اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے. دیکھیں، جلس الولدان امام المعلم، یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے. تو اب ہم یہ کریں گے کہ یہ اس فاعل کو اس سے پہلے لے آئیں گے جلسہ سے، تو یہ مبتدا بن جائے گا. اور یہ ولدان تثنیہ ہے تو یہ فعل بھی جو ہے پھر اس کی خبر بنے گی تو یہ بھی تثنیہ میں آ جائے گا. الولدان جلسہ امام المعلمی، دیکھیں یہ مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس کی خبر ہو گیا. اور یہ چونکہ یہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہوگا. دوسرا جملہ دیکھیں، نصر المسلمون اخوانہم. اچھا اس کا فاعل جو ہے یہ جمع ہے، المسلمون جمع ہے، اس کو ہم پہلے لے کے آئیں گے اور یہ جو فعل ہے نصرہ اس کو بھی جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. اس میں یہ بن جائے گا المسلمون نصرو، تیسرا صیغہ استعمال کریں گے اخوانہم. باقی جو ہے مفعول جو ہے وہ اسی طرح رہے گا. شریب الاولاد اللبنا، اولاد کو پہلے لے کے آئے اور شریبہ جو ہے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا اس فاعل کی مناسبت سے. تو اولادو شریب اللبنا. اکلا مسافرون الطعام، تو المسافرون اکلوا الطعام. رجعت البنتان من المدرستی، البنتان رجعتا من المدرستی. دیکھیں یہ تثنیہ کا صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے. کتبت رسالۃ الی اخی. اچھا اس میں تھوڑی سی دیکھیں ٹرک ہے. یہ کتبت تو اس میں فاعل جو ہے تو، اور یہ تو جا رہا ہے انا کی طرف. تو یعنی یہ 13واں صیغہ ہے تو یہ انا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو انا جب پہلے آپ لائیں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو انا کتبت رسالۃ الی اخی، باقی سارا جو جملہ ہے وہ ایسے ہی رہے گا. اچھا حل ضربتا حامدن، یہ تا جو ہے یہ لوٹ رہا ہے انتا کی طرف. اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ عائدن، یعنی یہ لوٹنے والا ہے کس کی طرف؟ یہ جو ضمیر ہے انتا اس کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی یہ اس کا فاعل ہے. تو اس کو ہم پہلے لے آئیں گے انتا کو، تو یہ بن جائے گا حل انتا ضربتا حامدن. اچھا پھر یہ جملہ ہے سمیع الناس کلام الخطیب. تو الناس کو پہلے لے آئیں گے تو الناس سمعوا کلام الخطیب. تو اس طرح سے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور جملہ اسمیہ کو بھی پھر اسی پیٹرن پہ جملہ فعلیہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے.
کچھ مزید مثالیں لیتے ہیں، اردو میں ترجمہ کریں اور جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں۔ نصرنی حامد، اس کا ترجمہ ہوگا مدد کی حامد نے میری۔ ضربتنی فاطمۃ، مارا مجھے فاطمہ نے۔ آسألتموہن عن زینب، کیا پوچھا تم سب نے ان سب سے زینب کے بارے میں۔ ما قرأتموہ، اب یہ دیکھیں یہ تم والا صیغہ ہے نا، قرأتم، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مفعول ساتھ میں آ رہا ہے تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں پھر واو کی ایڈیشن ہو جائے گی۔ نہیں پڑھا تم سب نے اس کو۔ هل فتحت الباب ودخلت فیہ، کیا تم نے کھولا دروازہ اور تم داخل ہوئے اس میں۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلے جملے کو لیتے ہیں، یا حامد کو مبتدا بنا دیتے ہیں، تو حامد نصرنی۔ دوسرا جملہ فاطمۃ ضربتنی۔ تیسرا جملہ، اچھا یہ سال تمو، یعنی یہ تم انتم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو انتم سألتموہن عن زینب۔ ما قرأتموہ، تو اس میں بھی جو فاعل ہے وہ انتم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ ہو جائے گا ما انتم قرأتموہ۔ هل فتحت الباب و دخلت فیہ، اس میں تا جو ہے فاعل ہے یعنی انتا، یہ ہو جائے گا هل انت فتحت الباب و دخلت فیہ۔ تو اس طرح سے پریکٹس کریں جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ میں تبدیل کرنے کی، اور جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے کی۔ اچھا، 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں فعل واحد مذکر یا مؤنث دونوں آ سکتے ہیں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں دیکھتے ہیں۔ اگر فاعل اسم ظاہر ہے اور عاقل کی جمع مکسر ہو، مثال کے طور پہ طلب الرجال، یہ رجال جو ہے رجلن کی جمع ہے اور عاقل ہے، تو اس میں فعل جو ہے وہ یہ مذکر ہے طلب الرجال، اور اس طرح بھی آ سکتا ہے یہ طلبت الرجال، یعنی پہلا اور چوتھا صیغہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ دوسری صورت دیکھیں، اگر فاعل اسم ظاہر ہے اور اسم جمع ہو، یعنی اسم جمع یعنی جمع کی بھی جمع جو ہوتی، جیسے غلب القوم، ایک فرد ہے، پھر فرد سے جو ہے بہت سارے لوگ، اور پھر بہت سارے لوگ مل کے قوم، تو یہ اس میں جمع ہو گئی، غلبہ قوم غالب آ گئی۔ اس طرح یہ پہلا صیغہ مذکر کا استعمال ہو گیا، اور اس میں یہ چوتھا صیغہ غلبت القوم مؤنث کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ایک تیسری صورت ہے، فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو۔ مؤنث غیر حقیقی وہ یعنی مؤنث سے سمائی، جس کو عرب لوگ مؤنث کہیں، وہ مؤنث ہے اور اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، جیسے الشمس، یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے فعل جو ہے مذکر آ گیا طلع الشمس، اور اسی طرح سے الشمس کے لیے مؤنث فعل بھی آ گیا طلعت الشمس، یہ چوتھا صیغہ ہے اور یہ طلع پہلا صیغہ ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو پہلا کام ہے اس کو اگر بیان کرنا ہے تو اس کے لیے فعل جو ہے صیغہ واحد آئے گا، اور دوسرے کام کے لیے فاعل کی مناسبت سے آئے گا۔ اگر فاعل واحد ہے تو فعل واحد آئے گا، اگر تثنیہ اور جمع ہے تو پھر فعل بھی تثنیہ اور جمع آئے گا۔ دیکھیں جلس الرجل و اکلا، اب الرجل واحد ہے تو اکلا بھی واحد آ گیا،
جلس الرجلانی و اکلا. اب الرجلانی یہ فاعل ہے اور یہ تثنیہ ہے، تو اکلا بھی جو ہے وہ تثنیہ ہے. جلس الرجال و اکلو، یہاں پہ دیکھیں رجال جو ہے وہ جمع ہے، تو دوسرا فعل جو ہے وہ اکلو وہ بھی جمع آیا. اچھا، اب یہ فعل کی ایک تقسیم ہے لازم اور متعدی کے اعتبار سے، کہ اس میں مفعول آ سکتا ہے یا مفعول نہیں آ سکتا. اس کو دیکھتے ہیں. فعل لازم کیا ہے؟ ایسا فعل جسے بات کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس فعل میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہو. اور فعل متعدی ایسا فعل جسے بات مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی چاہیے، یعنی جس فعل میں کام کا اثر فاعل کے بجائے کسی دوسرے پر ہو رہا ہو. اس کی مثال دیکھیں فعل لازم کی. وہ بیٹھا، جلسا. اب بیٹھنے کا جو اثر ہے وہ خود اسی پہ ہو رہا ہے، جو بیٹھنے والا ہے اسی پہ ہو رہا ہے. اس طرح فعل متعدی کی مثال، اس نے مارا، ضربا. اب مارنے والا تو وہ ہے، لیکن اس کا اثر کسی اور پہ ہو رہا ہے، وہ کسی اور کو مار رہا ہے، تو یہاں مفعول کی ضرورت پڑے گی. تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل پہ سوال کریں کس کو یا کس کا. اگر جواب ممکن نہیں تو وہ فعل لازم ہے. جیسے یہاں جواب ممکن نہیں تھا، جلسا وہ بیٹھا، کس کو؟ کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہو جائے گا. اور اگر جواب ممکن ہو جائے تو پھر وہ فعل متعدی ہو جائے گا. جیسے اس میں ہے ضربا، کس کو؟ تو اب ہم کوئی جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو. تو اس طرح سے اس کو فعل لازم اور فعل متعدی کو کا پتہ کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال کس طرح ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جملہ اسمیہ میں مرکبات کس طرح استعمال ہوتے ہیں. اب جملہ فعلیہ میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ جملہ فعلیہ ہے، سمپل ہے. طلب المعلم طالباً، یہ فعل ہے، المعلم فاعل ہے، طالباً اس کا مفعول ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ معلم کی صفت بھی ساتھ لے آئے، معلم کی صفت ساتھ لے آئے، اور یہاں یہ طالباً کی صفت بھی یہ ساتھ یہاں لے آئے. اب یہ ہو گیا طلب المعلم الصالح طالباً مجتہداً. تو اب اس کا تجزیہ کریں گے تو طلبہ فعل ہے، معلم ابھی بھی فاعل ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی بن گیا کیونکہ بعد میں اس کی صفت آ رہی ہے الصالح. اور اس طرح سے طالباً جو ہے وہ مفعول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے، اور مجتہداً اس کی صفت ہے. اس طرح ایک دوسری مثال دیکھیں، یہ بھی سمپل جملہ ہے. ضربت طالب الولد، ضربہ فعل، طالب فاعل اور ولدہ مفعول. اب طالب کی اضافت بھی ہم لے آئے اور اسی طرح سے ولدہ کی اضافت لے آئے، تو یہ جملہ بن گیا ضربہ طالب المدرستی ولد الحارہ. یہ فعل، طالب فاعل پلس مضاف، المدرستی مضاف الیہ، اور ولدہ مفعول پلس مضاف، اور الحارتی مضاف الیہ. آپ نوٹ کریں کہ فاعل و مفعول مفرد اسم ہیں جو مضاف اور موصوف کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ میں مرکبات کے استعمال کی. عظیم اللہ نے سچ کہا، صدق اللہ العظیم، یہ موصوف اور یہ صفت اور اس کے ساتھ یہ فاعل. تیرے رب نے مدد کی، نصر ربک، اس میں رب فاعل ہے اور مضاف بھی ہے اور کا مضاف الیہ. تم دونوں نے حامد کا قلم چرایا، سرقتما قلم حامد. یہ دیکھیں قلم حامد مفعول ہے
قلم مفعول ہے اور ساتھ میں یہ مضاف بھی ہے، اور حامدن مضاف الیہ ہے۔ زید کے بھائی نے تم دونوں کو طلب کیا، طلب کما اخو زیدن، یہ دیکھیں اخو جو ہے یہ فاعل ہے اور مضاف ہے، زیدن اس کا مضاف الیہ ہے۔ کچھ مرد آئے وہ بیٹھے پھر چلے گئے، جا رجال و جلسوا ثم ذهبوا، ثم کا مطلب ہے پھر۔ ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے زید کے بڑے لڑکے کو مارا، ضربا ولد ابراہیم الصغیر ولد زید الکبیر۔ اب یہ دیکھیں آپ، ولد ابراہیم الصغیر، یہ مضاف مضاف الیہ اور پھر اس کی یہ صفت آئی ہے ولدو کی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس طرح سے یہ ولدہ کی صفت ہے الکبیرہ۔ حامد اور محمود مدرسے میں آئے اور اپنا سبق پڑھا، جاء حامد و محمود فی المدرسۃ وقرأ درسہما۔ اب یہ دیکھیں یہ دو تھے، تو یہاں بھی جو دوبارہ فاعل آیا ہے واو کے بعد تو قرأ، اور اسی طرح درسہما۔ اچھا، اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں فاعل مفعول اور جار مجرور کے ساتھ۔ سیقرأ الطالب الجدید درسا سہلا بإذن استاذی غدا۔ اب اس میں یہ دیکھیں یہ فعل ہے، طالب فاعل ہے، اور اس فاعل کی یہ صفت ہے، یہ مفعول ہے درسن، پھر یہ اس کی صفت ہے، پھر یہ جار ہے، بی اذنی مجرور ہے، اور استاذو مضاف الیہ ہے، اذنی مضاف ہے، اور غدن جو ہے وہ ظرف ہے۔ ان قریب پڑھیں گے نئے طالب علم آسان سبق استاد کی اجازت سے کل۔ ضرب ولد حامد طفل زینب فی غرفۃ عائشہ بعد صلاۃ المغرب۔ اب دیکھیں یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ فاعل کے ساتھ ساتھ یہ مضاف ہے، حامدن مضاف الیہ ہے، طفلہ مفعول ہے اور اس کے ساتھ یہ مضاف بھی ہے، زینبہ مضاف الیہ ہے، فی غرفتی جار مجرور ہے، اور غرفتی مضاف ہے، عائشہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، تو اس لیے یہ حالت جر میں عائشتہ ہے، عائشتی نہیں ہے، عائشتی آتا ہی نہیں ہے۔ بعدہ یہ ظرف ہے، اور اس کے بعد ظرف کے بعد یہ ظرف جو ہے وہ مضاف کے طور پہ آتا ہے، اور الصلاتی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، کون سی نماز؟ مغرب کی نماز۔ یہ ہو گیا مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو عائشہ کے کمرے میں نماز مغرب کے بعد، یعنی ترجمہ ٹکڑوں میں کرتے جائیں۔ ضربہ مارا، کس نے مارا؟ ولدو حامدن، حامد کے لڑکے نے۔ کس کو مارا؟ طفلہ زینبہ، زینب کے بچے کو۔ کہاں مارا؟ فی غرفتی عائشتی، عائشہ کے کمرے میں۔ کب مارا؟ بعد صلاۃ المغرب، نماز مغرب کے بعد۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ تو فعل ہے، یجعلون، یہ فعل مضارع ہے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اصابعہم مضاف ہے، اور یہ مضاف اصابع اور ہم مضاف الیہ، فی اذانہم، فی جار، اذانی مجرور، مجرور کے علاوہ یہ مضاف اور پھر مضاف الیہ۔ یہ سارے اسم کے اسباق میں ہم یہ سارے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، یہ فعل ہے، ربحت اور تجارتو فاعل ہے، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔
یختفو ابصارہم، یختفو یہ پہلا صیغہ ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہوا، اور ابصارہ یہ اس کا مفعول ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے، وہ ان کی بصارت اچک لی جائے گی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا تو یہ نا اس میں فاعل ہے، اور من المعصرات جار مجرور ہے، اور ماءً اس کا مفعول ہے، اور سجاجن اس کی صفت ہے۔ اور ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، یہ دیکھیں اسقینا یہ فعل ہے اور نا اس کا فاعل ہے، کم مفعول بھی ہے، دوسرا مفعول بھی معن، اور یہ اس کی صفت ہے فراتن۔ اور تمہیں ہم نے میٹھا پانی پلایا۔ مزید مثالیں دیکھیں، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَىٰ قَدْرٍ معلوم، یہ دیکھیں فَجَعَلْنَا فعل اور نا اس کا فاعل، ہو جو ہے مفعول بھی، فی جار، قرار مجرور، اور مکین اس کی صفت، الا جار، پھر قدر مجرور، اور معلوم اس کی صفت۔ ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا ایک مقررہ مدت تک۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ اما یہ ان اور ما کا مجموعہ ہے، کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم یہ ان جو ہے یہ جار، پھر یہ مجرور، اور یہ العظیم اس کی صفت۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اذا جو ہے یہ لفظ ظرف کہلاتا ہے، آگے دیکھیں گے ہم اس کو۔ خلو فعل ہے اور اس کا فاعل جو ہے یہ واو ہے، الی جار، شیاطین مجرور، اور ہم مضاف الیہ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یہ لو حرف شرط ہے، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ شاء فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے، یہ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ ذہبہ فعل ہے اور بی سمعی جار مجرور، اور ہم مضاف الیہ، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہب فعل، اللہ فاعل، بنوری جار مجرور، ہم مضاف الیہ، اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فا یہ حرف عطف ہے، پس کے معنی میں آتا ہے۔ آتو یہ فعل ہے، بصورتن جار مجرور، اسی طرح سے من مثلی جار مجرور، اور ہی مضاف الیہ، تو لے آؤ ایک صورت اس کے جیسی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔